السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 10 آف قانون دانز ویکلی کیس لا بلیٹن۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم لاسٹ ویک میں رپورٹڈ میجر ججمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان میں ڈسکس کیے گئے مین پوائنٹس کو اینالائز کریں گے۔ تو آئیے لیٹس بگین ود دا سپریم کورٹ ججمنٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان زاہد ورسز دی اسٹیٹ، کرمنل پٹیشن نمبر 75Q آف 2021۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا ایک سیکشول افینس کے لیے اکیوزڈ شخص کو صرف وکٹم کی اسٹیٹمنٹ کی بیسس پر کنوکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں تھے کہ پٹیشنر کے خلاف PPC کے سیکشنز 377B، 354 اور 511 کے نیچے offences کے سلسلے میں FIR درج کی گئی۔ پٹیشنر کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ ایک سیکشول افینس کمٹ کی اور ہائی کورٹ نے وکٹم اور ان کی والدہ کی اسٹیٹمنٹس کی بیسس پر اکیوزڈ کو کنوکٹ کر دیا۔ اس اپیل میں اکیوزڈ نے اپنی اس کنوکشن کو چیلنج کیا۔ ان کے مطابق اس کیس میں کورٹ نے ایویڈنس کو صحیح طریقے سے ایگزامن نہیں کیا۔ پروسیکیوشن کے دونوں وٹنسز وکٹم اور ان کی والدہ کیس میں انٹرسٹڈ تھے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیسٹیمنی انڈیپینڈنٹ کنسیڈر نہیں کی جا سکتی تھی اور صرف ان کی بیسس پر انہیں کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید مظاہر علی نقوی نے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ کورٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ PLD 2021 SC 550 کو سائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ریپ یا کسی اور سیکشول افینس کے کیس میں وکٹم کی طرف سے دی گئی انڈیپینڈنٹ، ان بائسڈ اور اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ اکیوزڈ کو کنوکٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ سیکشول افینسز یوزلی پرائیویٹلی کمٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہارڈلی کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنسز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کیسز میں کورٹ وکٹم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز پروڈیوس کرے۔ اس کیس کے فیکٹس پر وکٹم نے اپنی کم عمری کے باوجود ایک میچور اسٹیٹمنٹ دی جو کہ کیس کے فیکٹس کے ساتھ کوروبوریٹ کرتی ہے۔ لیگل پرنسپلز کی لائٹ میں ہائی کورٹ نے اس اسٹیٹمنٹ کی بیسس پر اکیوزڈ کو بالکل فیئرلی کنوکٹ کیا اور اس اپیل کو ڈسمس کر دیا گیا۔ محمد اکرم اگینسٹ دی اسٹیٹ۔ پٹیشنر نے غیرت پر اپنی بیوی کو مرڈر کیا جب وہ ایک تھیفٹ کیس کے حوالے سے پولیس کسٹڈی میں تھی اور اس کے ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل کو زخمی بھی کیا۔ وہ کنوکٹ ہوا سیکشن 780A اور سیکشن 302B، 324 اور 353 PPC کے انڈر، لہٰذا اس کا ڈسیزڈ کے لیگل ایئرز اور زخمی کانسٹیبل کے ساتھ کمپرومائز افیکٹ ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا سوسائٹی میں فیئر یا انسیکیورٹی کی کریشن کسی ایکٹ کی وجہ سے جو کہ پرائیویٹ انمیٹی کا نتیجہ ہو، جب فیئر اور انسیکیورٹی نا انٹینڈڈ ہوں، بائی اٹ سیلف ٹیررزم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ڈمینشڈ لائبلٹی کیا ہے؟ جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے اس پہ ججمنٹ پاس کی اور پہلے ایشو پہ کہا کہ سوسائٹی میں صرف فیئر یا انسیکیورٹی کریٹ کرنا بائی اٹ سیلف ٹیررزم نہیں، انلیس اس کا موٹیو ہے فیئر یا انسیکیورٹی کریٹ کرنا، تو ایک پرائیویٹ کرائم کا ان انٹینڈڈ کانسیکوینس خود بخود ٹیررزم نہیں بن جاتا، جبکہ ڈمینش لائبلٹی ایک لیگل ڈاکٹرن ہے جو ایک ایکیوزڈ پرسن کو ایبزالو کر دیتا ہے اس کی کرمنل ایکٹیویٹی کی کچھ لائبلٹی سے، اگر وہ اب نارملٹی آف مائنڈ سے سفر کرتا ہو جو اس کی الیجڈ وائلیشن کمٹ کرنے کی رسپانسبلٹی کو سبسٹینشلی امپیئر کر دے، جو کہ لو، افیکشن اور انجری ٹو ریپوٹیشن کی وجہ سے کمٹ ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ شاہین مرچنٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان نیشنل ٹیرف کمیشن اینڈ ادرس، رٹ پٹیشن نمبر 62992 آف 2021۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک رٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہیں کہ پٹیشنر نے اینٹی ڈمپنگ ایکٹ 2015 کے نیچے قائم کی گئی کمیشن کی ایک فائنل ڈٹرمنیشن کو اسی ایکٹ کے نیچے اسٹیبلشڈ ایپلیٹ ٹرائبیونل کے سامنے چیلنج کیا۔ البتہ اس اپیل پر پٹیشنر کو 3 سال تک کوئی فیصلہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ پریزنٹ پٹیشن دائر کی۔ انہوں نے پرے کیا کہ ہائی کورٹ ایپلیٹ ٹرائبیونل کو انسٹرکٹ کرے کہ وہ ان کی اپیل کو ایکسپیڈیشیسلی ڈیسائیڈ کرے اور مین وائل انہیں ایک انٹرم انجنکشن بھی گرانٹ کی جائے۔ اس پٹیشن میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا اینٹی ڈمپنگ ایکٹ 2015 کے نیچے ایپلیٹ ٹرائبیونل کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ اپیلز کو ایک ٹائملی مینر میں ڈیسائیڈ کرے۔ اس ایشو کو کلیریفائی کرتے ہوئے جسٹس جواد حسن نے اینٹی ڈمپنگ ایکٹ کی پروویژنز کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ اس ایکٹ کے سیکشن 70 میں یہ ایکسپریسلی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کسی ڈٹرمنیشن یا انویسٹیگیشن کے خلاف اپیل فائل کرے تو ایپلیٹ ٹرائبیونل کو اس اپیل کو 30 دنوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی اور ایشو پر اپیل کی جائے تو سیکشن 70 کے سب سیکشن 5 کے نیچے ایپلیٹ ٹرائبیونل کو اس کا فیصلہ جلد از جلد یا 45 ڈیز کے اندر اندر سنا دینا چاہیے۔
اس کے علاوہ سیکشن 69 کے نیچے اگر کسی وجہ سے ٹرائیبیونل کے چیئرمین موجود نہ ہوں تو بھی ٹرائیبیونل کو اجازت ہے کہ وہ اپیلز ڈیسائیڈ کرتے رہیں تاکہ اس پروسیس میں کسی بھی قسم کا ڈیلے نہ آئے۔ یہ ساری پروویژنز پروو کرتی ہے کہ یہ ایکٹ واقعی میں ایک ٹائم باؤنڈ پروسیجر لے ڈاؤن کرتا ہے اور ایپیلیٹ ٹرائیبیونل پر یہ فرض ہے کہ وہ ایکسپیڈیشس ڈیسیژن میکنگ کے لیے ان ٹائم لائنز کو فالو کرے۔ اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا اینٹی ڈمپنگ ایکٹ کے نیچے قائم کی گئی کمیشن کی فائنل ڈٹرمنیشن کو تب بھی افیکٹ دیا جا سکتا ہے جب اس ڈٹرمنیشن کو اپیل کیا جائے۔ اس ایشو پر بھی جسٹس جواد حسن نے سیکشن 70 کو ریفر کیا۔ سیکشن 70 ایک ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو اپیل پروسیجر بھی لے ڈاؤن کرتا ہے۔ ہر انٹرسٹڈ پارٹی کے پاس کمیشن کی فائنل ڈٹرمنیشن چیلنج کرنے کی ایک سبسٹینٹیو رائٹ موجود ہے، اور اگر ایک پارٹی ایپیلیٹ ٹرائیبیونل کے فیصلے سے بھی اگریوڈ ہو تو وہ اسے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کیس میں کوئی پارٹی یہ رائٹ ٹو اپیل یوز کرے تو اس میں کمیشن کی فائنل ڈٹرمنیشن کو افیکٹ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس ڈٹرمنیشن کو افیکٹ دیا جائے گا تو اپیل کا پورا مقصد ہی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اگلا کیس ہے ساغر احمد اگینسٹ ایمبیسڈر USA ایمبیسی اسلام آباد۔ پٹیشنر نے عدالت کے سامنے ایک آبجیکشن کیس پٹ اپ کیا اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کی روشنی میں ایک ڈائریکشن سیک کی جو USA ایمبیسی اسلام آباد کے ایمبیسڈر کو ایشو کی جائے کہ وہ امریکہ جانے کے لیے پٹیشنر اور اس کی فیملی کا ویزا ایشو کرے اور ایئر ٹکٹس پرووائڈ کرے۔ عدالت کے سامنے دو سوال تھے۔ پہلا یہ کہ آرٹیکل 199 کی روشنی میں کیا ہائی کورٹ USA ایمبیسی اسلام آباد کے ایمبیسڈر کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ وہ پٹیشنر کا ویزا ایشو کرے، اور دوسرا یہ کہ کیا سیکشن 86A CPC میں ایمبیسڈر کو دی گئی ڈپلومیٹک امیونٹی اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ بھی ایپلیکیبل ہے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پٹیشنر کا کیس آرٹیکل 199 میں دی گئی عدالت کی جورسڈکشن میں نہیں فال کرتا، کیونکہ ایمبیسی اور ایمبیسڈر پرووائڈڈ کیٹیگری میں نہیں آتے اور لہٰذا ریٹ آف مینڈیمس ایشو نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکشن 86A CPC میں ایمبیسڈر کو دی گئی ڈپلومیٹک امیونٹی اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ بھی ایپلیکیبل ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے PLD 1970 سپریم کورٹ 1، PLD 1992 سپریم کورٹ 723 اور PLD 2004 سپریم کورٹ 70 کا حوالہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ محمد صدیق ورسز سیکرٹری ایجوکیشن، ریٹ پٹیشن نمبر 15834 آف 2014۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کی ملتان بینچ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس پٹیشن کا مین ایشو یہ تھا کہ کیا پنجاب سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز 1974 کا رول 17A فیمیل سرونٹس کے وڈورز کے حوالے سے ڈسکریمنیٹری تھا۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں تھے کہ پٹیشنر نے 1974 کے رول 17 کے نیچے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک اپلیکیشن دی، لیکن انہیں اس بیسس پر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس رول کا بینیفٹ صرف فیمیل وڈوز اٹھا سکتی ہیں، جبکہ پٹیشنر ایک میل وڈور تھے۔ اس پٹیشن کو الاؤ کرتے ہوئے جسٹس شان گل نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لے ڈاؤن کیے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس پورے کیس میں ایک انڈر لائن پرزمپشن تھی کہ ایک فیمیل سول سرونٹ کا ہسبینڈ کبھی بھی اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ اس پروویژن کے نیچے اپوائنٹ نہیں ہو سکتے۔ کورٹ کے مطابق رول 17 سے ریلیٹڈ یہ پرزمپشن دو طرح سے ڈسکریمنیٹری تھی۔ پہلے تو یہ فیمیل سول سرونٹس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی تھی، کیونکہ اس پرزمپشن کے حساب سے فیمیل سول سرونٹس کی جابس وہ پرکس کیری نہیں کرتی تھی جو کہ میل سول سرونٹس کی جاب کے ساتھ آتی ہے۔ سیکنڈلی، یہ ان میل وڈورز کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہے جنہیں اپنے سے سملرلی سچویٹڈ موجودہ فیمیل وڈوز سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس پٹیشن کو الاؤ کر دیا گیا، اور کورٹ نے کہا کہ رول 17 میں لکھے گئے لفظ وائف اور وڈو کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کو بھی انکلوڈ کرے۔ اگلا کیس ہے اظہر اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا۔ کمپلینر نے الزام لگایا کہ ایکیوز نے، جو کہ ڈسیز سے انوائڈ تھا، اس سے شادی کرنے پر کنفرنٹ کیا کمپلیننٹ پارٹی کو جب وہ فیلڈ سے واپس آ رہے تھے، اور کمپلیننٹ کی وائف کو فائر شاٹ سے قتل کر ڈالا۔ اب عدالت کے سامنے دو ایشوز تھے۔ پہلا یہ کہ آکولر اکاؤنٹ اور میڈیکل ایویڈنس میں کانٹرڈکشن کا کیا افیکٹ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایک کرمنل کیس میں موٹیو کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ جسٹس صادق محمود خرم اور جسٹس محمد امجد رفیق نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پروسیکیوشن وٹنسز کا اکرنس کا آکولر اکاؤنٹ اور ڈاکٹر کے پیش کیے ہوئے میڈیکل ایویڈنس میں کانٹرڈکشن صاف اسٹیبلش کرتی ہے کہ پروسیکیوشن وٹنسز اکرنس کے ٹائم پر اس جگہ پر اپنی پریزنس پروو کرنا فیل کر گئی ہیں، اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موٹیو صرف ایک کوروبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، اور اگر آکولر اکاؤنٹ انریلائبل سمجھا جاتا ہے تو پھر موٹیو کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں،
اور اپنی سگنیفیکنس لوز کر جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ مظہر ورسز دا اسٹیٹ، کرمنل اپیل نمبر 104912 آف 2017۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک کرمنل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا جس میں اپیلنٹس نے اپنی کنوکشنز اور مرڈر سینٹنسز کو چیلنج کیا۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ کمپلیننٹ نے اپیلنٹس کے خلاف اپنے بھائی کے قتل کے سلسلے میں FIR درج کروائی۔ کمپلیننٹ کے مطابق ان کے سرونٹ مظہر اور سسٹر ان لا زاہدہ بی بی ایک ایلسٹ ریلیشن شپ میں انوالو تھے۔ جب کمپلیننٹ کے بھائی نے ان دونوں کو اس ریلیشن شپ سے روکا تو انہوں نے ان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اپیلنٹس کے مطابق انہیں اس کیس میں فالسلی امپلیکیٹ کیا جا رہا تھا اور اس سے متعلق ہائی کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز رکھے گئے۔ کورٹ کے سامنے پہلا ایشو یہ تھا کہ مرڈر اور ڈیڈ باڈی کے پوسٹ مارٹم کے درمیان ایک لمبے ڈیلے کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ اس کیس کے فیکٹس پر ڈیڈ باڈی مارگ پر دوپہر 2:15 بجے ریسیو ہوئی اور پوسٹ مارٹم مرڈر کے 18 سے 20 گھنٹے بعد کنڈکٹ کیا گیا کیونکہ ڈیڈ باڈی سے ریلیٹڈ کچھ پیپرز بنانے میں ایک ڈیلے ہو گیا۔ جسٹس محمد طارق ندیم کے مطابق پوسٹ مارٹم میں اتنے لمبے ڈیلے کو پروسیکیوشن کے خلاف ایڈورسلی انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ پوسٹ مارٹم میں اس ڈیلے کی یہی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ اس دوران پروسیکیوشن اپنی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بنا رہے تھے جس کی وجہ سے باڈی کو ہینڈ اوور کرنے میں ایک ڈیلے آ گیا۔ اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ اگر کسی کیس میں پروسیکیوشن وٹنسز اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک ڈس آنیسٹ امپروومنٹ کرے تو اسے کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ اس کیس کے 2 پروسیکیوشن وٹنسز نے ٹرائل کے دوران اپنی سٹیٹمنٹس کو کمپلیٹ میں بیان کیے گئے فیکٹ سے ڈفرینٹلی سٹیٹ کیا۔ کمپلینٹ کے مطابق ڈیسیزڈ کو آدھی رات کو قتل کیا گیا، البتہ ٹرائل کے دوران وٹنسز نے کہا کہ انہوں نے یہ واقعہ سحری کے وقت دیکھا اور یہ ٹائم آف ڈیتھ اور کمپلینٹ دونوں سے مختلف تھا۔ کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ ٹرائل کے دوران وٹنسز کی سٹیٹمنٹ میں ایسی ڈس آنیسٹ امپروومنٹس کا مطلب ہے کہ ان وٹنسز پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کیس کا تیسرا اور فائنل ایشو یہ تھا کہ کیا اگر جائے وقوع سے کوئی بھی لائٹ سورس ریکور نہ ہو تو یہ پروسیکیوشن کے کیس کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کے مطابق کمپلیننٹس اور وٹنسز نے یہ سارا واقعہ آدھی رات کو ٹارچ کی لائٹ میں دیکھا۔ اسی لائٹ کی وجہ سے یہ لوگ آدھی رات کو بھی اپیلنٹس کو پہچان سکے تھے، البتہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو موقع سے کوئی بھی لائٹ سورس یا ٹارچ نہیں ملی۔ اس سے پروسیکیوشن کا کیس بہت ویک ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک یہ اسٹیبلش نہ کیا جائے کہ موقع پر کوئی لائٹ سورس موجود تھی وہ یہ پروو نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اکیوزڈ کو ہی وہاں دیکھا تھا۔ انہی سب ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے اپیلنٹس کے مرڈر سینٹنس کو کنفرم نہیں کیا۔ اگلا کیس ہے غلام فرید ایکسیٹرا اگینسٹ احمد خان ایکسیٹرا۔ پٹیشنرز کے پری ڈیسیسرز نے ڈیکلیریشن اور پرپیچول انجنکشن کے لیے ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا اور ایک ڈیکلیریشن سیک کی کہ چونکہ وہ اس کی پری ڈیسیزڈ بیٹی کے لیگل ایئرز تھے تو وہ انٹائٹلڈ ہیں کہ انہیں اس کی ساری لیگیسی کا شیئر ملے۔ ٹرائل کورٹ نے سوٹ ڈکری کیا اور رسپونڈنٹس نے ایک اپیل کی جو کہ اپیلیٹ کورٹ نے الاؤ کی۔ اس سول ریویژن کے ذریعے پٹیشنرز نے اپیلیٹ کورٹ کی ججمنٹ اور ڈکری کی لیگیلٹی اور ویلیڈیٹی پر سوال اٹھایا ہے۔ اب عدالت کے سامنے 2 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ اگر ایک شخص کی ڈیتھ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی پروملگیشن سے پہلے ہوئی ہے تو کیا اس پری ڈیسیزڈ بیٹے یا بیٹی کے لیگل ایئرز اپنے گرینڈ فادر کی اسٹیٹ کو انٹائٹل ہوں گے جن کی ڈیتھ 1961 آرڈیننس کی پروملگیشن کے بعد ہو، بالخصوص سیکشن 4 کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا لمیٹیشن ایک شخص کو وراثت میں اپنا حصہ لینے سے پریکلوڈ کر دیتی ہے۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ سیکشن 4 کے حوالے سے جس پری ڈیسیز بیٹے یا بیٹی کی ڈیتھ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی پروملگیشن سے پہلے ہو، اس پری ڈیسیز بیٹے یا بیٹی کے لیگل ایئرز اپنے گرینڈ فادر کی اسٹیٹ کو انٹائٹلڈ ہوں گے جن کی ڈیتھ 1961 آرڈیننس کی پروملگیشن کے بعد ہوئی ہو۔ سیکشن 4 میں یوزڈ یہ ورڈز بہت اہم ہیں۔ In the event of death of any son or daughter of propositus before the opening of succession، لہٰذا یہ سیکشن 4 کی ریکوائرمنٹ نہیں کہ پروپوسٹس کے بیٹے یا بیٹی کی ڈیتھ اور اوپننگ آف سکسیشن دونوں آرڈیننس کی پروملگیشن کے بعد ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹلڈ لا ہے کہ ایک رانگ انٹری کے اگینسٹ کوئی لمیٹیشن نہیں، میوٹیشن بھی لمیٹیشن کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، اور وراثت کے معاملے میں لمیٹیشن ایک شخص کو وراثت میں اپنا حصہ لینے سے پریکلوڈ نہیں کرتی۔ لاہور ہائی کورٹ سول ریویژن نمبر 384/2012 فیاض الحق ورسز غلام نبی۔ اس سول ریویژن میں پٹیشنرز نے گجرانوالہ کے ایک سول جج کی ججمنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا۔ اس کیس میں ہائی کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا ایک جنرل پاور آف اٹارنی جو کہ پیڈ کنسیڈریشن کے اگینسٹ اکیوز کی جائے ریووک کی جا سکتی ہے۔
اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنرز نے ایک سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کیا جس میں انہوں نے یہ الیج کیا کہ انہیں ایک پراپرٹی کا لافل اونر ان پوزیشن ڈکلیئر کیا جائے. پٹیشنرز کے مطابق انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کے فیور میں ایک پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کی، لیکن بعد میں انہوں نے اس پاور کو ریووک کر لیا. اس ریووکیشن کے بعد پٹیشنرز کے مطابق ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ یہ پراپرٹی کسی اور کو بیچے. البتہ ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کے لیگل ایئرز نے الیج کیا کہ ڈیفینڈنٹ کو یہ لینڈ کنسیڈریشن کے لیے بیچی گئی اور انہیں کبھی بھی اس حوالے سے انفارم نہیں کیا گیا کہ انہیں گرانٹ کی گئی پاور آف اٹارنی ریووک کر دی گئی ہے. اس ایشو کو کلیریفائی کرتے ہوئے جسٹس چودھری محمد اقبال نے کہا کہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے سیکشنز 202 اور 206 کو ساتھ پڑھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ پرنسپل پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پاور آف اٹارنی کینسل کرنے سے پہلے ایجنٹ کو اس چیز کا نوٹس دے. نوٹس کے بغیر پاور آف اٹارنی ریووک کرنا لیگل نہیں. اس کیس میں تو پاور آف اٹارنی پیڈ کنسیڈریشن کے بدلے میں ایگزیکیوٹ کی گئی اور اسے رجسٹر بھی کروایا گیا. اسی لیے اس پاور آف اٹارنی کو ایک رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی طرح ٹریٹ ہونا چاہیے اور ایک کمپیٹنٹ کورٹ کی ایڈورس ڈکلیریشن کے بغیر اسے کینسل نہیں کیا جا سکتا. اس کیس میں پٹیشنرز نے پاور آف اٹارنی کی ایگزیکیوشن اور کنسیڈریشن کی پیمنٹ دونوں کو ایڈمٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایڈورس آرڈر کے بغیر اس پاور آف اٹارنی کے ریووک نہیں کر سکتے تھے. اسی بیسس پر یہ ریویژن ڈسمس کر دی گئی. اور اس کے ساتھ آج کا بلیٹن یہیں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کیسز کے ساتھ.